بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہ کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ ترکش کہاوت: اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے؟ یہ بات طلب کی ہے۔ کسی کو کیا نظر آتا ہے؟ جو خدا کو دیکھنا چاہے اسے خدا نظر آتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی مر نہیں جاتا۔ انہیں بتاؤ، جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیاتی زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر انہیں نہیں دیتے۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ کچھ لوگوں کو تاحیات اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ چمچہ جس برتن میں رہتا ہے اسے خالی کر دیتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل
ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ عاجزی اختیار کیجیے۔ انسان کی اکڑ رب کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اوروں کا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم پر اعتبار کریں اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ حسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی کرنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک وہ سویرا ہے جو پڑھنے والوں کی زندگی میں کبھی اندھیرا ہونے نہیں دیتا۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ الحمدللہ۔ مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔